بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کالج میں شہدہ حسین ترین لڑکی تھی۔ اس کو اپنے حسن کا احساس تھا، اس لیے وہ کسی سے سیدھے منہ بات نہ کرتی تھی اور خود کو مغلیہ خاندان کی کوئی شہزادی سمجھتی۔ اس کے خد و خال واقعی مغلئی تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ نور جہاں کی تصویر جو اس زمانے کے مصوروں نے بنائی تھی اس میں جان پڑ گئی ہے۔ کالج کے لڑکے اسے شہزادی کہتے تھے، لیکن اس کے سامنے نہیں، پر اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اسے یہ لقب دیا گیا ہے۔ وہ اور بھی مغرور ہو گئی۔ کالج میں مخلوط تعلیم تھی، لڑکے زیادہ تھے اور لڑکیاں کم، آپس میں ملتے جلتے لیکن بڑے تکلف کے ساتھ۔ شاید الگ الگ رہتی، اس لیے کہ اس کو اپنے حسن پر بڑا ناز تھا۔ وہ اپنی ہم جماعت لڑکیوں سے بھی بہت کم گفتگو کرتی۔ کلاس میں آتی تو ایک کونے میں بیٹھ جاتی اور بت سی بنی رہتی، بڑا حسین بت۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر گھنی پلکوں کی چھاؤں رہتی تھی، ساکت و سامت رہتی۔ لڑکے اسے دیکھتے اور جی ہی جی میں کرتے کہ یہ حسن خاموش کیوں ہے، اس قدر منجمد کس لیے، اسے تو محترق ہونا چاہیے۔ اس کا رنگ گورا تھا، بہت گورا، جس میں تھوڑی سی غلط روی بھی گھلی ہوئی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تو شکر کی بنی ہوئی پتلی ہوتی جو دیوالی کے تہوار پر بکا کرتی ہیں۔ اس میں مٹھاس تھی، لیکن وہ ظاہر یہ کرنا چاہتی تھی کہ بڑی کڑویلی کسیلی ہے۔ کالج میں اس کا رویہ ہی کچھ اس قسم کا تھا کہ ہر وقت نیم کی نہ بولی بنی رہتی تھی۔ ایک دن اس کے ایک ہم جماعت لڑکے نے جرات سے کام لے کر اس سے کہا، حضور خاک ساری میں اپنی جگہ دے کر کبھی کسی کو سرفراز تو کریں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دوسرے دن اس طالب علم کو پرنسپل نے بلایا اور اسے نکال باہر کیا۔ اس حادثے کے بعد تمام لڑکے محتاط ہو گئے۔ انہوں نے شہدہ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا کہ مبادا ان کا وہی حشر ہو جو اس طالب علم کا ہوا۔ شہدہ اب BA میں تھی، خوبصورت ہونے کے علاوہ کافی ذہین تھی۔ اس کے پروفیسر اس کی ذہانت اور خوبصورتی سے بڑے مرعوب تھے۔ پرنسپل کی چہیتی تھی، اس لیے کہ وہ اس کی بڑی بہن کے بڑے لڑکے کی بیٹی تھی۔ کالج میں چہمگوئیاں ہوتی ہی رہتی ہیں۔ شہدہ کے متعلق قریب ہر روز طالب علموں میں باتیں ہوتی تھی۔ وہ اس کے متعلق کوئی بری رائے قائم نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ اس کا کریکٹر بڑا مضبوط تھا۔ ٹک شاپ میں باتیں ہوتی اور شہدہ کا حسن زیر بحث ہوتا۔ سب سوچتے کہ یہ حسین قلعہ کون سر کرے گا۔ شہدہ کو، جیسا کہ سب کو معلوم تھا، صرف خوبصورت چیزیں پسند تھی۔ وہ کسی بدصورت چیز کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن کلاس میں ایک لڑکے کی رینٹ بہ رہی تھی۔ شہدہ نے جب اس کی طرف دیکھا تو فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ وہ بڑی نفاست پسند تھی، اس کو ہر وہ چیز کھلتی تھی جو بدنما ہو۔ کالج میں ایک لڑکی جمیلہ تھی، بڑی بدصورت، مگر شہدہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ ذہین تھی۔ اس کو وہ نفرت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ ویسے وہ اس کی ذہانت کی قائل تھی اور کوئی رشک محسوس نہیں کرتی تھی۔ کالج کے سب لڑکے سوچتے تھے کہ شہدہ اگر حسین نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا، وہ اس سے بات چیت تو کر سکتے، مگر وہ اپنے حسن کے غرور میں سرشار رہتی اور کسی کو منہ ہی نہیں لگاتی تھی۔ ایک دن کالج میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ایک لڑکا جس کے والد کی تبدیلی ہو گئی تھی اس کالج میں داخلہ لینے کے لیے آیا۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے اسے دیکھا اور ششدر رہ گئے۔ وہ شہدہ سے زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا نام شہد تھا۔ اس کو داخلہ مل گیا۔ جس کلاس میں شہدہ تھی اسی میں شہد تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جب شہد پہلے روز کلاس روم میں آیا تو شہدہ موجود نہیں تھی۔ اس کو زکام ہو گیا تھا اور اس کے باعث اس نے 2 روز کے لیے چھٹی لے لی تھی۔ 2 دن کے بعد جب شہد کالج کے باغ میں ٹہل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت مگر بے جان سی مورت آ رہی ہے۔ اس نے اپنی کتابیں بینچ پر رکھیں اور آگے بڑھا۔ شہد نے اسے دیکھا، وہ اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوئی اور تھوڑی دیر کے لیے اس کے قدم رک گئے۔ زمین گیلی تھی، کیچڑ سی ہو رہی تھی۔ شہد جب اس کی طرف بڑھا تو وہ گھبرا سی گئی۔ اس گھبراہٹ میں اس کا پاؤں پھسلا اور وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑی۔ شہد نے لپک کر اسے اٹھایا۔ شہدہ کے ٹخنے میں موچ آ گئی تھی، مگر اس نے مسکرا کر کہا، شکریہ۔ آپ کون ہیں؟ شہد نے جواب دیا، ایک خادم۔ آپ خادم تو دکھائی نہیں دیتے۔ کیا دکھائی دیتا ہوں؟ بعض اوقات صحیح شکلیں غلط دکھائی دیا کرتی ہیں۔ شہدہ کو یہ بات پسند آئی۔ اس کے ٹخنے میں درد ہو رہا تھا، مگر وہ اسے چند لمحوں کے لیے بھول گئی۔ آپ کا نام؟ شاہد۔ شہدہ نے سوچا کہ شاید وہ اس کا نام سن چکا ہے اور شرارت کے طور پر شاید بن رہا ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کالج کے رجسٹر سے اس کی تصدیق کر سکتی ہیں۔ آپ اس کالج میں پڑھتے ہیں؟ جی ہاں۔ آپ یہاں کیسے چلی آئیں؟ واہ، میں بھی تو یہیں پڑھتی ہوں۔ کس کلاس میں؟ BA میں۔ میں بھی تو BA میں ہوں۔ جھوٹ، آپ تو مالی معلوم ہوتے ہیں۔ اس شکل کے آدمی واقعی مالی معلوم ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ میں نے ابھی تک کوئی پھول نہیں توڑا۔ پھول کیا توڑنے کے لیے ہوتے ہیں؟ انہیں تو صرف سونگھنا چاہیے۔ شہد ایک لمحہ کے لیے خاموش ہو گیا۔
پھر اس نے سنبھل کر کہا میں آپ کو سونگ رہا ہوں۔ شہد اب بنا گئی، آپ بڑے بدتمیز ہیں۔ شہد نے بینچ پر سے کتابیں اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا میں نے آپ کو توڑا تو نہیں، صرف سونگ لیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی پنکھڑیوں میں سے غرور کی بو آتی ہے۔ اوہ معاف کیجیے گا، غرور میں کر سکتا ہوں لیکن مردوں کے ساتھ۔ میں بھی ایک پھول ہوں پر آپ کلی ہیں، میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شہد اپنا ٹخنا پکڑے بیٹھی تھی، ایک دم کرانے لگی۔ ہائے ہائے، بڑا درد ہو رہا ہے۔ شہد نے اس سے اجازت طلب کی، کیا میں اسے دبا دوں؟ دبائیے، خدا کے لیے دبائیے۔ شہد نے اس کی مونچھ آئے ہوئے ٹخنے پر اس طور پر مساج کیا کہ 15 منٹ کے اندر اندر شہدہ کا درد دور ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد کالج میں وہ دونوں خالی پیریڈ میں اکٹھے باہر جاتے اور باغ میں بیٹھ کر جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے۔ شاید وہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ دونوں گیلی زمین پر پھسلے اور ان کے دل کے ٹخنوں میں موچ آ جائے اور وہ ساری زندگی ان کو سہلاتے رہیں۔ دونوں نے BA پاس کر لیا، بڑے اچھے نمبروں پر۔ شہدہ کے نمبر شہد کے مقابلے میں 5 زیادہ تھے۔ اس نے اس کا بدلہ لینا چاہا۔ شہدہ میں یہ 5 نمبر ابھی لیے لیتا ہوں۔ کیسے؟ شہد نے اس کو پہلی مرتبہ اپنی گود میں اٹھایا اور اس کو 5 مرتبہ چوم لیا۔ شہدہ نے کوئی اعتراض نہ کیا، وہ بہت خوش ہوئی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے شہد سے بڑی سنجیدگی سے کہا ہمارے نمبر پورے ہو گئے، لیکن آج کے اس واقعہ کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کی میری شادی ہو جانی چاہیے۔ میں اپنے ہونٹ اب کسی اور کے ہونٹوں سے آلودہ نہیں کروں گی۔ شاید بہت خوش ہوا، اسے یقین ہی نہیں تھا کہ اس کی دلی آرزو کبھی پوری ہوگی۔ اس نے اسی خوشی میں 5 نمبر اور حاصل کر لیے اور شہدہ سے کہا میری جان، میں اسی امید میں تو اب تک جیتا رہا ہوں۔ شہدہ کے والدین نے اس کی شادی کی ایک جگہ بات چیت کی، مگر شہدہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بدصورت مرد سے رشتہ ازدواج قائم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بہت جھگڑے ہوئے۔ آخر شہدہ نے بتایا کہ وہ اپنے ہم جماعت شہد کو، جو بہت خوش شکل ہے، پسند کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مرد کو اپنی رفاقت میں نہیں لے گی۔ اس کے ماں باپ شہد کے والدین سے ملے، بڑے شریف آدمی تھے، روشن خیال بھی۔ شہد کو جب انہوں نے دیکھا تو بہت خوش ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ولایت جا رہا تھا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ پہلے شادی کرے اور اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جائے تاکہ وہ بھی باہر کی دنیا دیکھے۔ جب والدین رضامند ہو گئے تو ان کی شادی ہو گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ پہلی رات شہد نے اپنی بیوی سے کہا ہمارا بچہ لڑکی ہو یا لڑکا، جب پیدا ہوگا تو اسے دنیا دیکھنے آئے گی۔ شہدہ نے پوچھا کیوں؟ شہد ہنسا میری جان، تم اتنی حسین ہو، میں بھی کچھ بد شکل نہیں۔ ہمارا بچہ یقیناً ہم دونوں سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ ہنی مون منانے کے لیے وہ سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ وہ یہاں 4 مہینے رہے، اس کے بعد لندن چلے گئے جہاں شہد کو PhD ڈگری لینی تھی۔ شہد کے باپ میاں ہدایت اللہ کی وہاں ایک کوٹھی تھی جو ان کی آمد سے پہلے ہی خالی کرا لی گئی۔ شہدہ بہت خوش تھی اور شہد بھی، اس لیے کہ وہ ایک بچے کی آمد کا انتظار کر رہے تھے۔ شہد کہتا تھا بچہ ہمارا اتنا حسین اور خوبصورت ہوگا کہ اس کا جواب نہ ہوگا۔ شہدہ کہتی خدا نظر بد سے بچائے، ضرور گل گوتنا ہو سا ہوگا۔ پورے دن ہوئے تو بچہ ہونے کے آثار پیدا ہوئے۔ شہد نے اپنی بیوی کو میٹرنٹی ہوم میں داخل کرا دیا۔ لیبر وارڈ کے باہر شہد بڑے اضطراب سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک ایسے بچے کی تصویر تھی جس کے خد و خال اس کے اور اس کی بیوی کے آپس میں بڑے حسین طور پر مدغم ہو گئے ہوں۔ لیبر وارڈ سے نرس باہر آئی۔ شہد نے لپک کر اس سے پوچھا خیریت ہے؟ جی ہاں۔ لڑکا ہوا یا لڑکی؟ نرس پریشان سی تھی، اس نے صرف اتنا کہا پتہ نہیں لڑکا ہے یا لڑکی، پر ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ شہد نے خوش ہو کر پوچھا بہت خوبصورت ہے نا؟ نرس نے منہ بنا کر جواب دیا بڑا اگلی ہے، اس کے سر پر ایسا معلوم ہوتا ہے سینگ ہیں، دانت بھی ہیں، ناک بڑی ٹیڑھی ہے، 2 آنکھیں ہیں، پر ایک آنکھ ایسا لگتا ہے ماتھے پر بھی ہے۔ تم لوگ اتنے خوبصورت ہو کر کیسے بچے پیدا کرتا ہے؟ شاید اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے نہ گیا، لیکن دوسرے دن میٹرنٹی ہوم نے ٹکٹ لگا دی گئی کہ جو آدمی چاہے اس عجیب الخلقت بچے کو دیکھ سکتا ہے۔